سر ان 5 بزرگوں کی عبادت اور پوجا پہ لگا دیا، اور لوگوں نے ان بتوں کے سجدے، ان کے طواف، ان کے نام کی نظریں، ان کے نام کی نیازیں، ان کے نام کی منتیں، ان کے نام کے چڑھاوے، مصیبتوں نے ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب ہر طرف شرک ہی شرک ہو گیا، شرک عام ہو گیا، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تو اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، میرا پیغمبر شیطان لوگوں کو شرک پہ لگا رہا ہے، اور تیری ڈیوٹی یہ ہے تو نے لوگوں کو شرک سے ہٹا کے توحید پہ لگانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے۔ آؤ قرآن اب سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ کہتا ہے، او لوگو، جب ہر طرف شرک ہی شرک تھا، شرک کا دور دورہ تھا، کوئی ود سوا یعوق نیوق کے نام کی نظر دے رہا تھا، کوئی نیاز دے رہا تھا، کوئی ان کے نام کی 11ویں اور 12ویں دے رہا تھا۔ لوگ مصیبتوں میں بھی پکارا کرتے تھے، یا ود مدد، یا سوا مدد، یا یغوث مدد، یا یعوق مدد، یا نصر مدد۔ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا تھا، ود سوا یغوث یعوق نصر یہ عالم الغیب بھی ہیں، یہ حاضر و ناظر بھی ہیں، یہ مختار کل بھی ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک بھی ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے بھی ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، شرک کا رد کرنے کے لیے، اپنی توحید کا مسئلہ بیان کروانے کے لیے میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ میرا نبی نوح آ گیا اور آ کے لوگوں کو کہنے لگا، انی لکم نذیر مبین، او لوگو، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، لوگو شرک نہ کرنا۔ سورہ شعراء میں فرمایا، انی لکم رسول امین، لوگو مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور رسول بھی ایسا کہ امینون، میں امین ہوں، یعنی اللہ نے مجھے جو دعوت دی ہے، جو تبلیغ دی ہے، جو پیغام دیا ہے، میں نے وہ پورا پورا تم تک پہنچا دینا ہے۔ میں نے اس پیغام کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کرنی، کوئی زیادتی بھی نہیں کرنی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ۔ خیال کرنا ذرا، ہر طرف شرک کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کہیں کالا جھنڈا ہے، کہیں سرخ جھنڈا ہے، کہیں ولی کی تصویر ہے، کہیں ولی کا بت ہے، کہیں ولی کے نام کے نعرے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا ایک دعوت دے کر۔ اب وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبیوں کی دعوت، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے آ کر دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ میں نوح اللہ کا نبی ضرور ہوں، حضرت ادریس اللہ کے نبی ضرور ہیں، حضرت آدم اللہ کے نبی ضرور ہیں، لیکن عبادت آدم کی بھی نہیں کرنی، عبادت ادریس کی بھی نہیں کرنی، عبادت نوح کی بھی نہیں کرنی۔ ہم کیا کہیں گے؟ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، آمنہ کے لال بے مثال ضرور ہیں، سید الانبیاء خاتم النبیین ضرور ہیں، صاحب
صاحب معراج ضرور ہیں، لیکن عبادت آمنہ کے لال کی بھی نہیں کرنی، عبادت حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں کرنی، عبادت کسی نبی کی نہیں کرنی، کسی ولی کی نہیں کرنی، پیارے علی کی نہیں کرنی، کسی فقیر کی نہیں کرنی۔ اللہ تعبدو الا اللہ، ای لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تم ود کے سجدے کرتے ہو، سوا کے سجدے کرتے ہو، یغوث یعوق کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہو، مصیبتوں میں آواز لگاتے ہو یا ود مدد، یا سوا مدد، یا یغوث مدد، یا یعوق مدد، یا نصر مدد۔ تم ود سوا یغوث یعوق کے نام کی منتیں دیتے ہو۔ او میری قوم والو، نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے، منوت بھی عبادت ہے، چڑھاوا بھی عبادت ہے، غائبانہ پکار بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے۔ اور میں نوح کی دعوت یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ود عبادت کے لائق نہیں، سوا عبادت کے لائق نہیں، یغوث عبادت کے لائق نہیں، یعوق عبادت کے لائق نہیں۔ چلتے چلتے بات سمجھ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہو، وہ تو اس لیے مشرک تھے کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے، پیر بابا اللہ کے پیارے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پیاری، حسنین کریمین اللہ کے پیارے۔ ہم تو جی اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، ہم تو اللہ کے پیاروں کے نام پہ نظر نیازیں دیتے ہیں، اور وہ بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ ناؤ میرے عزیز خیال کر، خیال کر، وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ اگر انہوں نے پتھر کو پوجنا ہوتا تو کسی پہاڑ کو سجدہ کرتے، سنگ مرمر کو سجدہ کرتے۔ نہیں، وہ جاتے تھے، پہاڑ سے ایک چٹان لاتے تھے، اس چٹان کو تراشتے تھے، اس کے پاؤں بناتے تھے، پنڈلیاں، گھٹنے، رانے بناتے تھے، اس کا پیٹ سینہ بناتے تھے، اس کا گلا ہاتھ بناتے تھے، اس کا چہرہ بناتے تھے، اور چہرہ بناتے تھے کسی بزرگ کی شکل پر۔ ود یہ بت کا نام نہیں، یہ اس اللہ کے ولی کا نام ہے۔ سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان اللہ کے ولیوں کا نام ہے۔ انہوں نے ان کے بت اور مورتیاں بنا لیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ہم جب ان بتوں کے سامنے سجدے سجود نظر نیازیں دیتے ہیں، اللہ کے وہ ولی ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور یا وہ ہمارے کام کر دیتے ہیں یا وہ کروا لیتے ہیں۔ پوجتے وہ بھی ولیوں کو تھے، پوجتا آج کا مشرک بھی ولیوں کو ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سامنے بت تھا، اس کے سامنے قبر ہے۔ پوجتا وہ بھی ولیوں کو تھا، پوجتا یہ بھی ولیوں کو ہے۔ اس لیے خیال کرنا، اللہ اکبر، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بی بی مریم کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ یہ کوئی بت تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بی بی مریم اللہ کی ولیہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی۔ معلوم یہ ہوا اگر اللہ کے ساتھ کوئی نبی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، ولی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، پیر فقیر جن فرشتے کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، سورج چاند ستارے کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، آگ کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے۔ اس لیے کہ کلمہ توحید یہ ہے، لا الہ، الہ کوئی نہیں،
نبی نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، ولی ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، فقیر اپنی جگہ قابل احترام ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، الا اللہ، الہ ہے تو اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزا، آج کے دور میں نوح علیہ السلام کی دعوت کیا ہوگی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور لوگوں، کوئی قبر عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں ہے، پیر بابا اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے، پیارے حسنین کریمین اللہ کے ولی ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے، اما فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میرے نبی کی ساری بیویاں، میرے نبی کی ساری بیٹیاں، کائنات کی جتنی ولیاں ہیں وہ ساری قابل احترام ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کوئی فرشتہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی زندہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی مردہ عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعبدو الا اللہ، او لوگو داتا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، دستگیر کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، گنج بخش کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، کتنا زمانہ بیان کیا، رب کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تبلیغ کی اللہ کے نبی نے، ہاں، نبیوں والی تبلیغ وہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ نبیوں کی تبلیغ کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور لوگوں، نبیوں کی تبلیغ یہ ہے، نبی چیخ چیخ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، چیخ چیخ کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور لوگوں، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، روزیاں دینے والا کوئی نہیں، اچھے برے حالات لانے والا کوئی نہیں، نبیوں کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، فاعبدون۔ جب الہ اکیلا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال، کتنے سال؟ کتنے سال؟ 950 سال، اور دعوت بھی کیسے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا
فلم یزدہم دعائی الا فرارا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ نبی کی دعوت ہے، خیال کرنا۔ نبی کہتا ہے ربا 950 سال ہو گئے، میں نے لوگوں کو تیری توحید کا مسئلہ سنایا ہے ربا۔ اے اللہ کے نبی صرف جمعے والے دن سنایا ہوگا، صرف عشاء یا فجر کی نماز کے بعد درس کر کے سنایا ہوگا۔ نانا نبی کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کا مسئلہ 950 سال سنایا، لیلا ونہارا، دن کو بھی سناتا رہا، رات کو بھی سناتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ اللہ، یہ نبی کی دعوت ہے۔ نبی کو عشق ہوتا ہے اللہ کی توحید کا۔ آج تو ہم 2-4 جمعے توحید بیان کر لینا، لوگ کہتے ہیں ان کو توحید کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ توحید کے علاوہ اور کچھ کہو الحمدللہ۔ ہاں، توحید آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر عقیدہ ہے شرک والا، ابو جال بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور پڑھتا بھی تھا بیت اللہ میں، کبھی کبھی دروازے کے اندر بھی چلا جاتا تھا، لیکن کوئی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، کوئی ایک حج بھی قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ تھا مشرک، اور مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ 950 سال دعوت، انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ خیال کر، اللہ جب کوئی مارے جاتا وہاں جا کے بھی میں تیری توحید سنایا کرتا تھا، اللہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو وہاں جا کے بھی تیری توحید سنایا کرتا تھا، اللہ کسی کی غمی ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی، نکاح ہو تب بھی، شادی ہو تب بھی، اللہ بازار ہو تب بھی، چوک ہو تب بھی، چوراہا ہو تب بھی، ویرانہ ہو تب بھی، دن ہو تب بھی، رات ہو تب بھی، صحت ہو تب بھی، بیماری ہو تب بھی، دکھ ہو تب بھی، صحت و سکھ ہو تب بھی، سردی ہو تب بھی، گرمی ہو تب بھی، اللہ ہر وقت ہر حال میں نے تیری توحید کا مسئلہ سنایا ہے ربا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ربا میں جتنی تیری توحید سناتا گیا مشرک اتنے ہی مجھ سے بھاگتے گئے، مشرک اتنے ہی مجھ سے بھاگتے گئے۔ جاگ رہے ہو؟ کوئی نہیں جاگ رہے؟ نبی توحید سناتا تھا تو مشرک بھاگا کرتے تھے یا نبی کے ہاتھ چوما کرتے تھے؟ بھاگا کرتے تھے۔ خیال کرنا، بعض اوقات شیطان کہتا ہے او جی مسئلہ سخت بیان نہ کرو، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور میرے عزیز، لوگوں کے بھاگنے یا آنے یا جانے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پرواہ صرف ایک بات کی کر کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ 2 ٹوک ہے۔ نبی دعوت میں کامیاب ہو گیا، لوگ بھاگ گئے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ اللہ قربان جاؤں نبی کی دعوت پہ۔
حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربا، خیال کرنا، انی کلما دعوتہم، اللہ جب بھی میں نے تیری توحید والے مسئلے کی دعوت دیتا تھا، لتغفر لہم، تاکہ یہ شرک سے توبہ کر کے توحیدی بن جائیں، اور جب یہ توحیدی بن جائیں گے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ مکے والے بھی کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام جب مکے والوں کو قرآن سناتے تھے نا تو مکے کے چودھری، نمبردار، ٹھیکیدار وہ کہا کرتے تھے قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہتے تھے او ہماری برادری والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنانے لگے تو لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد کی زبان سے قرآن نہ سننا، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن بیان کرنے لگے تو شور ڈالا کرو، شور مچایا کرو، کیونکہ مکے کے مشرک کو پتا تھا جو قرآن سننے لگ جاتا ہے اللہ سے عقیدہ ٹھیک نصیب کر دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ توحیدی بن جاتا ہے، پھر وہ عقیدہ رکھتا ہے قرآن کے مطابق، پھر وہ خوابوں پہ یقین نہیں کرتا، پھر وہ قصے کہانیوں پہ یقین نہیں کرتا، پھر وہ گپوں شپوں پہ یقین نہیں کرتا۔ مکے والے بھی قرآن سے روکتے تھے، اور میرے عزیز قیامت کی صبح تک مشرک کی ڈیوٹی قرآن سے روکنا ہے اور توحیدی کی ڈیوٹی قرآن کی طرف بلانا ہے، اس لیے کہ مشرک وہ نمرود کے وارث ہیں، اس لیے کہ مشرک وہ ابو جہل کے وارث ہیں، اور توحیدی آمنہ کے لال کے وارث ہیں، توحیدی حضرت نوح علیہ السلام کے وارث ہیں، توحیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بادشاہو قرآن نہیں سننا، کیوں نہیں سننا جی؟ قرآن سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن کے اندر تو بڑی گہری گہری باتیں ہیں۔ قرآن نہیں سننا اس لیے کہ قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن نہیں سننا اس لیے کہ قرآن اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، قرآن نہیں سننا اس لیے کہ توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی جب مسئلہ بیان کیا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اللہ اکبر، مکے والوں نے بھی کہا محمد کی بات نہیں سننی، اور نوح علیہ السلام کی قوم والے بھی کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، کہیں نوح کی توحید والی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے اور ہم کہیں باپ دادا کا دین چھوڑ نہ بیٹھے، ود سوا یغوث یعوق نصر کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، نبی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور پھر کمال ہے نبی کے جگرے اور نبی کے صبر کا۔ آج میں کہیں تقریر کرنے جاؤں یا آپ کہیں کوئی بات کریں اور لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور کہیں ہم اس کی بات نہیں سنتے، تو ذرا سوچو صحیح ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، حالانکہ ہمارا شمار نہ 3 میں نہ 13 میں، اور یہ بات ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کا نبی جب مسئلہ بیان کر رہا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے، ڈال دیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، پہلے جب نبی اللہ کی توحید بیان کرتا ظالم حضرت نوح علیہ السلام کو
مارنا شروع کر دیتے، مارتے جاتے نیچے سے نبی یہ دعائی دیتا جاتا، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ مار مار کے تھک جاتے، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے یہ تو کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، اس پہ مار تو اثر کرتی کوئی نہیں ہے، مار کھا کھا کے برا حال ہو گیا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے اور جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کہیں اس کا مسئلہ سننا نہ پڑ جائے، یہ تو باپ دادا کے دین کا منکر ہے۔ وہ کہتے ظالم یہ تو گستاخ ہے، یہ تو نیا دین لے کے آ گیا ہے، نبی پر فتوے لگانے شروع کر دیتے، نبی کو الزام دینا شروع کر دیتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، حد نہیں ہو گئی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے اپنی چادریں اپنے منہ پہ ڈال دیتے، پردہ کرتے اللہ کے نبی سے، کہیں اس کے چہرے پہ ہماری نظر نہ پڑ جائے، اس کی نظر ہمارے چہرے پہ نہ پڑ جائے، یہ تو باپ دادا کے دین کا منکر ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں، ربا میں ان کو تیری توحید سناتا رہا، وَأَصَرُّوا، میں نے سنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے نہ ماننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے چلتے چلتے مسئلہ سمجھو میرے بھائی، ہدایت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، ہدایت اللہ کا، اولاد بھی نعمت، صحت بھی نعمت، گھر بھی نعمت، ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جس کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چاچا ابو طالب ہے، یہ وہ ابو طالب ہے جس نے نبی علیہ السلام سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی ہے، نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا اور میرے بابا ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہے۔ نبی علیہ السلام چل کے گئے اپنے چاچا کے پاس، نبی علیہ السلام نے منت کی اپنے چاچا کی، ہاتھ جوڑے اپنے چاچا کے سامنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا قل لا الہ الا اللہ اجادل لک عند اللہ، چاچا ایک دفعہ میرے کان میں پڑھ لے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں اپنے رب سے درخواست کر کے تجھے چھڑا لوں گا۔ چاچا کہنے لگا بھتیجا مجھے پتہ ہے نہ دین کا خیر ادیان البریت دینا، اور بھتیجا مجھے پتہ ہے کائنات میں تیرا دین سارے دینوں سے سچا دین ہے، اور بھتیجا مجھے پتہ ہے، اور بھتیجا میں نے بچپن سے تیری پرورش کی ہے، میں نے تیری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، اور بھتیجا تو نے کبھی کھانے پینے میں جھوٹ نہیں بولا، سونے جاگنے میں جھوٹ نہیں بولا، آنے جانے میں جھوٹ نہیں بولا، معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، لین دین میں جھوٹ نہیں بولا، تو میرا بھتیجا تو دوئند میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لیکن خیال کر میرا بھتیجا، اگر آج میں تیرا دین مان کے چلا جاؤں، مکے کی بوڑھیاں بھی کہیں گی ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ کے مر گیا ہے، اس لیے بھتیجا اخترت النار علی النار، مجھے پتا ہے تیرا دین اگر نہیں مانتا مرتے ہی میں جہنم چلا جاؤں گا، آگ میں چلا جاؤں گا، لیکن مجھے وہ آگ تو قبول ہے، بے عزتی قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام غمگین ہوئے، میرا چاچا بغیر ایمان کے چلا گیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، حسین و جمیلوں کے امام ضرور ہیں،
لیکن ہدایت کا اختیار آپ کا نہیں ہے بلکہ میں اللہ کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھتے جاؤ۔ اس لیے کہ ہدایت کا محل دل ہے۔ ہدایت کا محل کیا ہے؟ اور دل پہ کنٹرول صرف کس کا ہے؟ صرف کس کا ہے؟ کسی پیر کا، کسی فقیر کا؟ اور سورہ انفال دیکھ لینا، وہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، میرے پیغمبر اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے، آپ صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ڈال سکتے تھے، بلکہ میں اللہ ہی نے صحابہ کو ایک دوسرے کا دیوانہ اور عاشق بنا دیا ہے۔ ہاں، جب دلوں میں محبت ڈالنے کے اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ جو گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اور مشہوری دے رہے ہوتے ہیں، ایک تعویذ ہم سے لو محبوب تمہارے قدموں میں، اور پھر لوگ قسم قسم کی غلط حرکتیں کرتے ہیں جن میں سے بعض کفر کی حد تک پہنچتی ہے۔ نہ میرے عزیز دھوکہ نہ کھانا، اس لیے خیال کر۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اللہ میں نے اپنی قوم کو کھلے چوکوں میں بھی دعوت دی ہے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، اللہ ان کے ڈیروں پہ جا کے بھی اعلان کیا ہے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اللہ ایک ایک کو جا کے بھی ملاؤں، ان کی منتیں کی ہیں۔ اور لوگوں ود سوا یہوس یہوک نصر، اللہ کے ولی ضرور ہیں، قابل احترام ضرور ہیں، قابل عزت ضرور ہیں، لیکن ود سوا یہوس یہوک نصر نفع نقصان کے مالک نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں، سجدے سجود کے لائق نہیں، طواف نظر نیاز منت منوت کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن کا انداز کو دیکھنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ عجیب بات آ گئی ہے اگر آپ اس پہ توجہ کریں تو۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ میرے عزیز، استغفار یہ ہے جو گناہ کر رہا ہے توبہ کرنے سے پہلے اس گناہ سے بائیکاٹ کر، ایک، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کر، دو، اور جب توبہ کرنے لگے تو اس وقت تیرے دل میں شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ تیرے مجھ پہ کتنے فضل تھے، احسان تھے، پھر بھی میں نے یہ گناہ کیا ہے، تین، اور چوتھی استغفار کر اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح استغفار کی ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے استغفار کر شرک سے، سب سے پہلے شرک سے استغفار کر۔ میرے عزیز، جب تک عقیدے میں شرک موجود ہوا اس وقت تک استغفار بھی کوئی حیثیت اور اہمیت اللہ کے دربار میں نہیں رکھتی۔ ملے گا کیا؟ یہاں قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا ربا استغفروا ربکم، او میری قوم والو اپنے رب سے معافیاں مانگ لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، انہو کان غفارا، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ اگر تیرے دامن کے اندر اتنے گناہ ہوں، ان گناہوں کے ساتھ زمین و آسمان کا یہ خلا پر ہو جائے، بھر جائے، پھر بھی اگر تو سچی توبہ کر، اللہ اتنا مہربان ہے، صرف ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر تیری توبہ میں استخلاص ہوا، اللہ کہتا ہے تیرے گناہ معاف کرنا تو ایک بات ہے، اگر میں اللہ چاہوں گا تو تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا۔ ملے گا کیا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کہتا ہے سچی توبہ کرو، بارشیں برسانی شروع کر دوں گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں میں اللہ حلال مال دینا شروع کر دوں گا، وَبَنِينَ، نیک اولادیں دینا شروع کر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات اور پراپرٹی دینا شروع کر دوں گا، وَانْہَارًا، نہریں جاری کر دوں گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ سورہ نوح ہے میرے عزیز، خیال کرنا اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی تقریر اور اپنی دعوت میں اللہ کی توحید کی چند دلیلیں دینے لگے ہیں۔ پہلی دلیل فرمایا مَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ خیال کر نبی کی دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہو میری قوم والو، ایک طرف ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو رکھو، یہ 5 بزرگ ہیں، 5 اللہ کے ولی ہیں، دوسری طرف میرا اللہ ہے، میرے چند سوالوں کے جواب دو میری قوم والو۔ پہلا سوال یہ ہے، او میری قوم والو، ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرنے والا وقت ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یا کوئی اور پیر ہے، فقیر ہے، نبی ہے، ولی ہے، جاؤ پھر تمہیں اجازت ہے ان کی عبادت کرنے کی۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ مومنون میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں تیری میری پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، یہ سورہ مومنون کی ابتدا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آگے چل، اللہ کہتا ہے میرا بندہ، ایک وقت تھا تو ایک پلیت قطرہ تھا، ماں کے رحم میں تو ایک قطرہ تھا، اس ایک قطرے کو جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟ اس جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا کون ہے؟ اس بوٹی سے تیری ہڈیوں کے 360 جوڑ اور پارٹس بنانے والا کون ہے؟ ان 360 جوڑوں کو فٹ کرنے والا کون ہے؟ اس ڈھانچے پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ گوشت چڑھا کے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے تیرا یہ چہرہ بنانے والا کون ہے؟ تیرے یہ نین بنانے والا کون ہے؟ تیرے یہ نقش بنانے والا کون ہے؟ تیری آنکھوں، تیرے ہاتھوں، تیرے پاؤں کو برابر کرنے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر ماں کے پیٹ میں تیرے اندر روح ڈالنے والا کون ہے؟ روح ڈال کے کم و بیش 5 مہینے
ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو تیری خوراک کا میں نے بندوبست کیا تھا، جہاں دکان بھی نہیں تھی، جہاں کارخانہ بھی نہیں تھا، جہاں تو ہاتھ پاؤں مار بھی نہیں سکتا تھا، وہاں تو تیری روزی کا بندوبست میں اللہ نے کر کے دیا۔ اب تو جوان ہو گیا ہے اور کہتا ہی ہے اللہ ساڈی سندا نہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں۔ ادھر میں اللہ نے تیری روزی کا بندوبست کیا ہے، پھر کیا ثم السبیل یسرا، پھر تجھے دنیا میں لانے والا کون ہے؟ دنیا میں لا کے دنیا میں لا کے تیرے مزاج کے مطابق تیری ماں کے سینے پہ دودھ کی 2 نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈالنے والا کون ہے؟ وہ ماں جب تو رات کو بچپن میں پیشاب کر لیا کرتا تھا، وہ تجھے محبت سے اٹھا کے خشک بستر پہ لٹا دیا کرتی تھی، خود اس پیشاب والی جگہ پہ لیٹ جایا کرتی تھی۔ وہ ماں جو ساری ساری رات تیرے لیے جاگا کرتی تھی۔ او میرا بندہ انصاف کرنا، یہ جتنے بھی مرحلے ہیں ان مرحلوں میں میرے ساتھ کوئی پیر شریک ہے تو پیش کر، کوئی فقیر شریک ہے تو پیش کر، کوئی نبی شریک ہے تو پیش کر، کوئی زندہ شریک ہے تو پیش کر، کوئی مردہ شریک ہے تو پیش کر، لیکن جب کوئی شریک نہیں تو ماننا لا الہ الا اللہ، الہ کے اللہ ہے۔ عجیب دلیل دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ دوسری دلیل حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، او میری قوم والو اوپر آسمانوں کو دیکھو نا، 7 آسمان ہیں بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کے نیچے ستون کوئی نہیں، پلر کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، بغیر ستونوں اور سہاروں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا جب اللہ ہے تو الہ حاجت روا مشکل کشا بھی اکیلا کون ہے؟ تیسری دلیل وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، او میری قوم والو چاند کو دیکھو نا، سورج کو دیکھو نا، چاند کی چمک دیکھو، سورج کی روشنی دیکھو، کون ہے جو سورج اور چاند کو بنانے والا ہے، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا ہے، پھل اور فصلیں پکتی ہیں سورج کی گرمی سے، پھلوں میں مٹھاس آتی ہے چاند کی میٹھی میٹھی کرنوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کوئی شریک ہے تو پیش کرنا، اس سورج کے نظام کو دیکھ، اس چاند کے نظام کو دیکھ، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ کہتا ہے اب نیچے دیکھنا، نیچے زمین کھڑی ہے پانی پر، زمین کھڑی ہے کس پر؟ پانی پر، اور میں اللہ نے پانی پہ کھڑی زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھوک دیا ہے تاکہ یہ زمین حرکت کر کے تمہیں تنگ نہ کرے۔ بتاؤ تو صحیح اس زمین کو پانی پر بچھانے والا کون ہے؟ اگر کوئی شریک ہے تو پیش کرو، لیکن اگر کوئی بھی شریک نہیں تو پھر مان لو جب ان سارے کمالات میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں تو پھر مان لو او میری قوم والو، نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ اللہ کے ولی ضرور ہیں لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔
میرے مدری نے کیا خوب فرمایا، مم ماتا. بڑی عجیب بات میرے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے پتا ہے تو گناہ گار ہے، تجھ سے گناہ ہوں گے، گناہوں سے پاک صرف نبی ہوتے ہیں، لیکن میرا بندہ اگر تو ایک گناہ سے بچ کے آ گیا نا تو میں اللہ کا تیرے ساتھ وعدہ ہے، ادھر تیری روح نکلے گی، ادھر میں اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. لیکن اگر تو نے وہ گناہ کر لیا اور اسی حالت میں تجھ پہ موت آ گئی، بھلا تو حاجی نمازی کیوں نہ ہو، ظاہراً متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، میری جنت کے دروازے کھلنا تو دور کی بات ہے، تو میری جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا. وہ گناہ کون سا ہے؟ میرے مدنی نے فرمایا، من ماتا ولم یشرک باللہ دخل الجنہ. جس پہ موت آئی اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک والا گناہ نہ کیا ہو، دخل الجنہ، مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور ایک حدیث بڑی عجیب آ گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ یہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر دی جائے، بڑے گناہ ہوں گے اس کے، لیکن اس کے گناہوں میں شرک والا گناہ نہیں ہوگا. اللہ کہے گا توحید کی برکت سے میں اس کے باقی سارے گناہ بھی معاف کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اللہ یہ میری بات مان کوئی نہیں رہے. حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، مسئلہ سمجھا رہے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں وقالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم کے سارے وڈیرے اکٹھے ہو گئے، سارے مولوی اور پیر اکٹھے ہو گئے، سردار اور چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے یہ نوح جو ہے ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے ساری برادری سن لو، لا تذرن آلہتکم، نوح کی باتوں میں آ کر ہم ود سوا یغوث یعوق نصر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پہ ڈٹے رہیں گے، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا اب میری قوم والوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے اور بد دعا دی اپنی قوم کو. نوح علیہ السلام کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نبی نے بد دعا دی. سوچو تو صحیح نا انہوں نے نبی کو کتنا ستایا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا. کسی کتاب میں میری نظر سے گزرا ہے ایک دن انہوں نے نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے، نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب گئے، نکالنے والا بھی کوئی نہیں. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جلدی کر جا کے میرے نبی کو پتھروں کے نیچے سے نکال ذرا. جبرائیل امین نے آ کر پتھروں کے نیچے سے نکالا. جبرائیل سوچ رہا تھا اب تو نوح علیہ السلام 1 مہینہ ریسٹ میں رہیں گے، آرام کریں گے. زخمی ہے اللہ کا پیغمبر، پتھروں کے نیچے سے نکلتا ہے، شہر کے اگلے چوک میں جاتا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے. نبی نے پھر وہی آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ. جبرائیل بھی حیران ہو گیا، واقعی تو اللہ کا پیارا ہے، واقعی تو اللہ کا پیارا ہے. خیال کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر، ربا ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر. ربا
اگر تو نے ان میں سے ایک بندہ بھی چھوڑا پچھلی نسلوں کو گمراہ کرے گا، اللہ ان کی آگے آنے والی نسلیں وہ بھی بے دینی پہ ہوں گی. لا یلدو الا فاجرا کفارا. آخری بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نا نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ان کی آنے والے نسلیں بھی کافر ہوں گی، کفر پہ ہوں گی. پتہ چلا نوح علیہ السلام عالم الغیب ہے. نہ میرے عزیز، نوح علیہ السلام نے یہ جو بات کی ہے اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب، نوح علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. 950 سال کا تجربہ ہے نوح علیہ السلام کا، اس لیے کہہ رہے ہیں ربا میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کی اولادیں بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گی. اور دوسرا جواب یہ ہے، سورہ ہود کے اندر آیت ہے، اللہ نے بتا دیا تھا میرے نبی اب ان میں سے کسی اور کی قسمت میں نے ایمان نہیں لکھا، الا من قد آمن، جو ایمان لے آئے ہیں وہی مومن ہوں گے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. اب قوم نوح علیہ السلام پہ عذاب آئے گا، نوح علیہ السلام کو اللہ کہے گا کشتی بنا، کشتی تیار ہوگی. واقعے کا یہ دوسرا حصہ آئندہ جمعے بیان کروں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.